حامدوں و مسلیہ اما بعد۔ آج کا سوال ہے یہودی کون ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے اور ان کی شروعات کب ہوئی۔ یہودی کون ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں یہودی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں اور تورات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں موجودہ دور میں تورات تو صحیح سالم محفوظ نہیں ہے، اس میں بہت رد و بدل کیا جا چکا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تورات صحیح سالم محفوظ نہیں تھا، نہ انجیل صحیح سالم محفوظ تھا، کیونکہ اس میں رد و بدل کیا جا چکا تھا۔ ان کا جو عقائد ہے وہ اسلام ہی کے بنیادی عقائد میں سے عقائد ہے ان کا، جو اسلام کے اندر جو بنیادی جو عقائد ہے، جیسے وحدانیت کا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسالت کا، اور والبعث بعد الموت کا، کہ موت کے بعد جو معاملہ ہونا ہے، چاہے وہ حشر کا ہو، وہ عالم برزخ کا ہو، یا جنت و جہنم کا ہو۔ یہی عقائد یہودیوں کا بھی ہے اور عیسائیوں کا بھی ہے۔ ان کی شروعات کب ہوئی؟ ان کی شروعات دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہیں حضرت یہودا، انہی سے ان کی شروعات ہوئی۔ بعض کتابوں کے اندر میں نے پڑھا کہ یہودا بھی نبی ہیں۔ اب واللہ عالم بذات الصواب، اس بارے میں میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، کیونکہ سند کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ یہودا نبی ہے۔ لیکن انہی 12 بھائیوں میں ایک بھائی حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کا ایک صوبہ ہے، اسٹیٹ ہے حجاز، اس کا ایک شہر مکہ، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کے اندر بسایا۔ پہلے ملک شام کا جو حدود تھا وہ کافی بڑا ہے، جس میں ابھی ارض فلسطین اور سیریا، جورڈن اور اسرائیل وغیرہ، ابھی سب تو الگ الگ ہو گئے۔ جس طرح پہلے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، یہ سب آتا تھا، اب الگ الگ ہو گیا۔ تو ملک شام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو آباد کیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد میں سے ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے بڑا بیٹا یہودا جن کا نام ہے، انہی کی اولاد کو، نسلوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سیکنڈ جو بیٹے ہیں، بنیامین سے بڑے، وہ نبی بنائے گئے۔ بچپن میں ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، تاجروں نے کنویں سے نکال کر اسے مصر کے بازار میں لے جا کر نیلام کیا۔ شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اس کو اپنے ساتھ محل لے گیا۔ پھر کچھ حالات آئے، پھر ان کو قید کیا گیا، پھر کچھ حالات ملک کے اندر آیا، جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کا
یعنی مصر کا بادشاہ بنایا گیا۔ جب بادشاہ بنا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملک شام سے مصر بلا لیے، لیکن دراصل ان لوگوں کا اصل وطن عزیز اور اپنا گاؤں کہیے، شہر کہیے، اپنا ملک کہیے، تو مصر نہیں تھا، وہ تو ملک شام ہے۔ مصر کے جو باشندہ لوگ تھے وہ لوگ کچھ زمانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، اس بنیاد پر کہ یہ لوگ گھسپیٹیے ہیں۔ اسی کو انہی لوگوں کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کہا۔ اسی قوم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، جو کہ بنی اسرائیل کا یعنی یہودیوں کا سب سے پہلا پیغمبر رسول بنائے گئے، پیغمبر بنائے گئے، جن کے اوپر تورات نازل کی گئی۔ اور انہی کے اندر سے ایک اور نبی بنائے گئے جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے، جن کے اوپر زبور نازل کیا گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی بنائے گئے، یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے۔ پھر اسی قوم کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا عیسیٰ، وہ بھی آگے چل کر نبی اور رسول بنائے گئے، جن کے اوپر انجیل نازل کیا گیا، جو آج کے زمانے میں جس کو بائبل کہا جاتا ہے۔ بائبل دراصل انجیل کا ایک خلاصہ ہے، اس کو سمجھیے ترجمہ ہے یا تفسیر سمجھیے۔ تو کل ملا کر یہودیت کی جو تاریخ ہے، ان کی شروعات کی تاریخ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت یہودا، انہی کی نسلوں سے یہودی اور بنی اسرائیل کا نسل چلتا ہے۔ اور دنیا کے اندر 3 بڑے مذہب ہیں، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ ان تینوں کا آپس کے اندر یہ سمجھیے کزن والا رشتہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے چلا ہے عیسائیت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے اسلام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تینوں مذہب کا اگر شجرہ دیکھا جائے، یہ تینوں مذہب کا شجرہ جا کر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تینوں مذہب کے دادا ہیں۔